بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ویلاگ بالکل ڈفرینٹ ٹائپ کا ہے۔ ٹوڈے آئی واز ان ہیپی موڈ، سو آئی تھنک کہ اگر انسان خوش ہو تو کچھ اچھی باتیں، مجھے لطیفے تو مجھے آتے نہیں، لیکن میں آپ کو ایک واقعہ سنا سکتا ہوں۔ تو میرا ایک دوست تھا جو رکشہ ڈرائیور تھا، بہت غریب۔ رکشہ بھی وہ ڈیلی بیسس پہ لیتا تھا، چلا کے شام کو تھوڑے سے پیسے 40-50 روپے بچتے تھے، وہ گالے گا، باقی وہ رکشے کے مالک کو پیسے دیتا تھا۔ تو میں جب باہر آیا تو کافی عرصے بعد 5-6 سال بعد واپسی ہوئی، تو گیا تو میرا جی چاہا کہ پرانے دوستوں سے ملوں۔ تو میں نے تو اس کا گھر دیکھا ہوا تھا کہ ایک گندے نالے کے سائڈ پہ اس کا گھر تھا، بسیدہ سا، وہ بھی محکمہ اوقاف کا کوئی مندر تھا جہاں پہ وہ رہ رہے تھے۔ تو میں وہاں گیا تو پتہ چلا کہ وہ اب یہاں نہیں رہتا، وہ سامنے جو کالونی ہے اس میں اس نے کوٹھی بنوائی ہے۔ تو میں وہاں ملنے چلا گیا کوٹھی پہ۔ کوٹھی میں یا تو عجیب منظر تھا، بہت بڑا سین تھا، دروازہ کھلا ہوا تھا، لوگ آ رہے ہیں باہر جا رہے ہیں، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی کچہری ہو۔ تو میں بھی اندر داخل ہوا، دیکھا تو وہ سامنے نا ایک تخت پوش تھا، اس پہ بیٹھا ہوا تھا، اس سے داڑھی رکھی ہوئی تھی، سفید داڑھی، عمر کے ساتھ سفید ہو گئی تھی، کوئی بزرگی کی اس کی علامت نہیں تھی۔ تو وہ سامنے بیٹھا ہوا تھا، سفید چوغا پہنا ہوا، سر پہ سبز پگڑی پہنی، اور تخت پوش پہ بیٹھا، سامنے چٹائیوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس کے ہاتھ میں لمبی سی تسبیح تھی، وہ تسبیح کر رہا تھا آنکھیں بند کر کے۔ میں چلتا ہوا اس کے بالکل لوگوں سے گزرتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس کا جو ایک مرید بیٹھا ہوا تھا سائڈ پہ، جیسے کہہ لے کہ سیکرٹری تھا، اس نے سمجھا کہ شاید کوئی نیا مرغا ہے۔ تو میرے کپڑوں سے بھی لگ رہا تھا کہ میں وہاں کہیں باہر سے آیا ہوں۔ تو وہ میرے پاس آ گیا، تو آپ کہنے لگا جی سائیں صاحب پڑھ رہے ہیں، ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا بالکل آپ نے، اور ادھر بیٹھ جائیں، وہ آنکھیں کھول کے دیکھیں گے، وہ اگر بلائیں تو قریب جانا، نہ بلائیں تو نہیں جانا۔ ان کے پاس وہ دیکھا نا وہ ڈنڈا پڑا ہوا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ یہ جو رکشے کی ہوتی ہے نا، ایک ہوتی ہے سٹارٹ کرنے کے لیے ایک کک ہوتی ہے لیفٹ سائڈ پہ، تو وہ اس کے پاس پڑی ہوئی تھی، وہ رکشے کی کک جو تھی۔ اب میں بیٹھ گیا اس کے سامنے، وہ آنکھیں بند کے پڑی جا رہا، تھوڑی دیر بعد سے آنکھیں کھولی، لوگوں پہ نظر ڈالی، اور جب اس کی مجھ پہ نظر پڑی تو وہ تھوڑا مسکرایا، اور وہ جو اس کا مرید تھا اس نے کہا بچہ یہ جو صاحب بیٹھا ہوا ہے اس کو اندر بٹھاؤ، میں وہی آتا۔ اب میں اندر جا کے بیٹھ گیا۔ وہ جو اس کا شگرد تھا اس نے مجھ سے پوچھا جی پیر صاحب آپ کو پہلے سے جانتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی پتہ نہیں، میری تو پہلی ملاقات ہے۔ اب میں نے سوچا اسے کیا بتاؤں میں کہ یہ تو میرا دوست ہے۔ اب وہ پیر اندر آیا، دروازہ سے بند کیا، جپا مار کے مجھے ملا۔ میں نے کہا یار یہ کیا، واٹ از دس، اتنی چینج؟ تمہیں تو کوئی دیہڑی پہ رکشہ نہیں دیتا تھا، ادھر تمہاری کوٹھی ہے، لوگ آ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، تمہارے قدموں میں نوٹوں کے ڈھیر لگا ہوا ہے، چکر گیا؟ اس نے کہا یار کچھ نہیں، بس جب اللہ کسی کی سن لیتا ہے۔ تو میں بہت پریشان تھا کہ رکشہ چھوڑ کے وہ کاروبار کروں، کوئی سمجھ نہیں آتا تھا، پیسہ نہیں تھا پاس، غربت تھی طاری۔ تو ادھر میں اسکول کالج جو ہے وہاں سے لڑکیاں روزانہ کچھ چھوڑ کے آتا تھا، لے کے آتا تھا، وہ منتھلی پہ پیسے ملتے تھے، وہی گھر کا کرایہ دے دیا کرتا تھا۔ تو کالج میں بھی چھٹی کا ٹائم تھا، گرمی تھی، لہٰذا قریب ہی ایک مزار ہے، تو مزار کے باہر ایک بورڈ ہے پرانی بہت بڑی، تو میں اس بورڈ کے نیچے جا کے رکشہ روک کے سائے کے لیے بورڈ سے ٹیک لگا کے لیٹ جایا کرتا تھا۔ تو غربت کی وجہ شیو تو کرا نہیں سکتا تھا، داڑھی بڑی ہوئی تھی، تو میں وہاں پہ ٹیک لگائے ہوئے سو رہا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ کوئی ایک عورت بیٹھی رو رہی ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کے دیکھی تو وہ اس نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا پیر صاحب دعا کریں، میرا بچہ بہت سخت بیمار ہے، اللہ اسے شفا دے۔ اب وہ کہنے لگا مجھے اب سمجھ آئی کہ میرا جو حلیہ تھا نا وہ بزرگوں والا تھا، کیونکہ داڑھی بڑی ہوئی، کپڑے پھٹے ہوئے، میں بورڈ کے نیچے بیٹھا ہوا مزار کے باہر۔ اس نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی مزار کا پیر ہے جو باہر نکل کے بیٹھا ہوا ہے۔
شاید قبر کے اندر گرمی تھی، باہر نکل آیا. تو اب اس نے جو گڑ گڑانا شروع کیا تو میں نے ہاتھ اس کے سر پہ رکھا اور کہا بہن بیٹی رو نہیں، گھر جاؤ، تمہارا بیٹا بالکل ٹھیک ہو گیا ہے. میں نے سوچا تسلی دو یہ گھر تو جائے. اس نے اٹھ کے جاتے ہوئے کہا جی ضرور دعا کریں، ہاتھ باندھے اور چلیے. بات آئی کی ہوگی، ٹائم ہو گیا، میں نے رکشہ سٹارٹ کیا، وہاں سے کالج نزدیک ہی تھا، وہاں سے بچیاں اٹھائیں اور کار چھوڑا. دوسرے دن پھر میں جا کے ادھر رکشہ رکھ کے وہیں پہ بورڈ کے ساتھ لیٹا ہوا، آنکھیں بند کیے آرام کر رہا تھا تو وہی عورت دوبارہ آئی اور آ کے میرے قدموں میں اس نے 500 کا نوٹ رکھ دیا. پیر صاحب برا نہ مانے، یہ کوئی ایسے نہیں، میرا بچہ بالکل آپ کی دعا سے ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ رکھ لیں. میں نے کہا نہیں بہن میں پیسے نہیں لیتا ہوں، میں کوئی پیر نہیں. اس نے کہا جی مجھے پتہ ہے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں مانتے کہ ہم پیر ہیں یا بزرگ ہیں، یہ تو آپ کا بڑا پن ہے، لیکن مجھے پتہ ہے آپ کی کرامت سے میرا بچہ ٹھیک ہے. وہ 500 کا نوٹ رکھ گئی. اب میری تو 500 کی دیہڑی نہیں تھی، مجھے تو 40-50 روپے ملتے تھے. تو میں نے روز جا کے وہیں پہ بیٹھنا شروع کر دیا، رکشہ چھوڑ دیا اسی بورڈ کے نیچے. اور لوگ آنے شروع ہو گئے. اس بھائی نے دوسروں کو بتایا کہ ان کی دعا سے میرا بچہ ٹھیک ہوا. وہ لوگ آنے لگے، وہیں آ کے وہ بیٹھ جاتے. میں نے کسی سے کہا بھائی ادھر تم لوگ آتے ہو تو کوئی دری یار بچھا لو یہاں پہ. تو دوسرے دن میں جا تو وہاں دریاں ہی دریاں بچھی ہوتی، کئی بندے دریاں لا کے بچھا کے چلے گئے. صبح کے جی پیر صاحب کا حکم ہے کہ دری لا کے بچھاؤ، ان کی دعا سے ہمارے کئی کام صحیح ہو گئے. تو میں اب وہاں سوچا کہ یہ یار بڑا اچھا کاروبار، میں کیا رکشے کے پاس پیچھے چل رہا تھا. تو اب وہ اتنے مریدان بڑے اور وہاں میری آمدنی بڑی. لوگ کہتے دعا کریں، میں دعا کرتا جاتا تھا اور پتہ نہیں 50% کی ہوتی تھی، 50 کی نہیں ہوتی تھی. جن کی نہیں ہوتی تھی وہ بھی آتے تھے کہ پیر صاحب آپ نے دل سے دعا نہیں کی تھی. یہ نہیں کہتے کہ تم بوگس ہو، آپ نے دل سے دعا نہیں کی تھی، کوئی ہم سے غلطی ہو گئی تو معافی چاہتے ہیں، آپ دل سے دعا کریں دوبارہ. پھر وہ 1000 روپے رکھ جاتے قدموں میں. تو کہنا مجھے آمدن ہونی شروع ہو گئی. تو میں نے ایک بندہ تھا وہ آیا، اس نے کہا حضرت مجھے پراپرٹی میں بڑا نقصان ہو رہا ہے، ریٹ گر گیا ہے. تو میں نے بہت بڑی زمین کا سودا کر لیا، دعا کریں کہ میری وہ اچھے داموں سے بک جائے، اگر بک گئی تو میں آپ کو خوش کر دوں گا. اب کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ کوئی اکنامک کی پالیسی تھی گورنمنٹ کی یا ڈالر ریٹ بڑھ گیا یا کیا ہوا کہ اس کی زمین اچھے داموں نکل گئی. اسے گاہک ایسا مل گیا جس نے اسے کہ 1.5 گنا منافع ہو گیا. اب وہ میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا جی پیر صاحب آپ کے پاس شناختی کارڈ ہے؟ میں نے کہا ہاں. وہ دے مجھے. میں نے کہا ہنس کے کہا بھائی کوئی اندر نہ کرا. نہیں پیر صاحب آپ شناختی کارڈ دیں. میں نے دیا. وہ واپس آیا، میرے پاس رجسٹری رکھے گا. پیر صاحب یہ میں گاڑی لایا ہوں، آپ 10 منٹ کے لیے میرے ساتھ چلیں. میں گیا، وہ کالونی میں لے گیا. اس سے کہا جی یہ 10 مرلہ کا پلاٹ ہے، میں نے آپ کے نام کر دیا ہے، آپ وہاں بیٹھیں بجائے ادھر اپنا بیٹھیں، ادھر ہی ہم آپ کو نا یہ 4 دیواری لگوا دیں گے تو آپ ادھر بیٹھا کریں، ہماری کالونی میں رحمت بھی ہوگی آپ کے آنے سے. تو میں وہ 10 مرلے کا پلاٹ جو ہے نا وہاں پہ شفٹ ہو گیا. تو اب اس کو بنانے کے لیے پیسے چاہیے تھے. لوگوں نے دل کھول کے چندہ دی، پیر صاحب کو چندہ دو جی، ان کا اجرا باندھ رہا. بہترین وہ کوٹھی نماز تیار ہوگا. نیچے میں نے ہال نہیں رکھا، اوپر رہائش رکھ لی. تو پیچھے ایک ریسٹ روم تھا جو تم جیسے، مجھے کہنا جو تم جیسے آتے ہیں گاہک ان کے لیے پیچھے رکھا ہوا ہے VIP لاؤنج، خاص دعا کے لیے. تو اب یہ ہے کہ یہاں میں مشہور ہوں. مجھے لوگ کہتے ہیں پیر کلچ پلیٹ، کیونکہ میرا رکشہ ہی کام تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں نام کیا رکھوں. تو جب لوگوں نے اصرار کیا کہ آپ اپنا نام بتائیں کچھ، تو میں نے کہا نہیں یہ تو بہت خفیہ بات ہے، میں اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر سکتا. تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ جو بزرگ ہوتے ہیں یہ دنیا پہ اپنا نام نہیں ظاہر کرتے، دنیا سے ان سے لگاؤ نہیں ہوتا. تو مجھے تو رکشہ کام پتا تھا. میں نے کہا بس آپ مجھے کلچ پلیٹ کہہ لیا کریں. تو اب میں مشہور ہو گیا پیر کلچ پلیٹ. اب وہ کہنا وہ جو لوگ تھے وہ کوئی آتا جی سائیں کلچ پلیٹ، کوئی پیر کلچ پلیٹ. ہمارا جو وہاں سے کام تانتا بدا رہتا ہے، دن کو بھی لوگ رات کو بھی آتے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ تو تمہارے پاس تو کچھ نہیں، تم تو مڈل پاس بھی ہو نہیں ہو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں یہ آتے ہیں یہ دین یہ دنیا کیا ہے. اس نے کہا بس کچھ نہ پوچھو.
وہاں بورڈ کے نیچے میری کایا ہی پلٹ گئی. وہ مائی نے آ کے مجھے وہ راستہ دکھایا جو کہ شاید تم میرے ساتھ 2 مہینے رہو تو تم بھی باہر چھوڑ کے ادھر آ کے یہی کام شروع کرو داڑھی رکھ کے. تو میں نے کہا نہیں یار میں یہ فراڈ نہیں کر سکتا. فراڈ کس بات کا یار؟ ایک بندہ آتا ہے وہ مجھے کہتا ہے میرا یہ کام اللہ کر دے. اب کرنا تو اللہ نے، میں تو نہیں کرنا. تو میں اس کے سامنے کہہ دیتا ہوں، اللہ کر دیتا ہے، اس کا کام ہو جاتا ہے. اس میں میری کیا برائی ہے؟ وہ اپنی مرضی سے آ کے مجھے 10,000 دے دے، 2,000 دے دے، 4,000 دے. لیکن اس میں تھوڑا سا میں بھی ٹیکٹ استعمال کرتا ہوں اس کام کو بڑھانے کے. دیکھو نا، دنیا میں کوئی بھی کام ہو اس کو چلانے کے لیے تھوڑی بہت تو سیاست یا کچھ کرنا پڑتا ہے نا. اس لیے میں بھی تھوڑا بہت کام لیتا ہوں اپنی ذہانت سے اس کام کو بڑھانے کے لیے. تو اس کے لیے میں نے یہ ایک بندہ رکھا ہوا ہے خاص، میرا وہ چیلا ہے. وہ دن رات میرے پاس ہی ہوتا ہے، اسے کسی چیز کی کمی نہیں میں آنے دیتا. ٹھیک ہے، تو وہ میرا کام کرتا ہے. تو میں نے کہا کیا، اسے کہا ابھی یار آئے ہو، پہلا دن ہے، بیٹھو ادھر دیکھو تم ابھی کتنے عرصہ. میں نے کہا جی میں 4 مہینے. تو بس ٹھیک ہے 4 مہینے دو نا، روزانہ میرے پاس آیا کرو، دنیا کا تماشا دیکھو، تمہارا جی بہلے گا. تو میں نے کہا اچھا پیر کراچ بریٹ، کل سے دیکھ کے میں آیا کروں، گھنٹہ بیٹھا کروں گا، دیکھا کرو. اسے کہا بالکل آؤ، تمہیں چائے پانی سب کچھ ملے گا ادھر بہترین. تو دیکھو تم نیا تجربہ ہے تمہارے. اب مجھے بھی شوق پیدا ہو کہ یار یہ 3rd کلاس بندہ رکشہ ڈرائیور یہ اتنا امیر کیسے ہوگا؟ اس کے پاس یہ پیسے لوگ آ کے اس کو خود دیتے ہیں. کسی سے پیسہ مانگو کوئی 2 روپے نہیں دیتا، اس کو آ کے 5-5 ہزار لوگ دے جاتے ہیں. یہ سب کچھ ہے. اور ابھی یہ کہہ رہا کہ میں ادھر جگہ لے کے ایک مسجد بنوانے لگا ہوں، اس کے ساتھ درس بنواؤں گا، اس کے لیے چندہ دو. وہ لوگ دے رہے ہیں. اب اس نے اکاؤنٹ بھی کھول لیا ہے. آگے وہ اکاؤنٹ چلانے کے لیے وہ علیحدہ ایک سیکشن بنا ہوا ہے جہاں سے اکاؤنٹنٹ بھرتی ہوئے ہیں. تو اس کے مریدان میں بڑے بڑے لوگ ڈسٹرکٹ کے شامل تھے. اور یہ ہوتے ہیں جو بڑے افسران ہوتے ہیں، ان کی عورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ بہت توم پرست ہوتی ہیں، ان کو اپنے خامدوں پہ اعتماد نہیں ہوتا. وہ زیادہ مرید تھی، تو لہٰذا ڈسٹرکٹ میں کوئی بھی بات ہو، کسی سے چھڑوانا ہو، اس سے کوئی یہ فون کرتا تھا وہ بندہ چھوڑ دیتے تھے. تو اس طرح اب یہ پہلی میٹنگ تھی. میں نے کہا اچھا پیر کراچ پلیٹ آج تو میں جا رہا ہوں، کل پھر آؤں گا، دیکھوں گا کہ تمہارا اصل راز کیا ہے. تو برادران ملت میرے بھائیوں، یہ قصہ پیر کلچ پلیٹ کا، کیونکہ اب 10-12 منٹ ہو گئے، اس سے زیادہ آپ مجھے برداشت نہیں کریں گے. تو میں آپ کو کل بتاؤں گا کہ اس کا اصل ڈیولپمنٹ کا راز کیا تھا، وہ کیا طریقہ استعمال کرتا تھا. وہ ایک رکشہ ڈرائیور سے سائیں کلچ پلیٹ، پیر کلچ پلیٹ کے نام سے مشہور ہو گیا، اور لوگ اس کے اوپر اندھا دھند اعتماد کرتے تھے. تو کل تک کے لیے آپ اجازت دیں، ویٹ اینڈ واچ. ضرور اگلا ویلاگ دیکھیں، بہت مزیدار ہوگا انشاءاللہ، آپ انجوائے کریں گے. کل کے لیے خدا حافظ. اپنا دھیان رکھیں. اللہ پاک ہم سب کو نیک ہدایت دے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ حافظ.